بڑھ گیا ہے, آپ کی بے روزگاری بڑھ رہی ہے, افراد ضرب بڑھ رہی ہے, قوت خرید کم ہو رہی ہے, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا. 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا تھا, وہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل بینچ کو بھیجا ہے, اور ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ 26ویں آئینی ترمیم کو تسلیم نہیں کرتے. یہ بھی ہم نے باور کرایا ان کو, اور ہم نے یہ بھی کہا کہ ان خطوط کے اوپر اور اس کے اوپر وہ کمیشنز بیٹھنے چاہیے. میں نے آپ کو پی ٹی آئی ایکٹیوسٹ کے بارے میں بتایا کہ ہمارے جو ورکرز ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں, ان کو ملٹیپل متعدد آپ کے فیک کیسز میں انوالو کیا جا رہا ہے. پروڈکشن آرڈرز کے بارے میں بات کی کہ یہ ہمارے ساتھیوں کا, اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈرز, باقی ہمارے پارلیمنٹیرینز کے پروڈکشن آرڈرز, کون سا آئین, کون سا قانون, کون سے رولز, جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں اور پارلیمنٹیرینز کے پروڈکشن آرڈرز اور کورٹس کے آرڈر جو ہے وہ اوپنلی اس کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں, تو ملک ترقی نہیں کر سکتا اور آئین اور قانون بھی آگے نہیں جا سکتا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ ہمارے جو وکلا حضرات ہیں, ان کو ڈرانے کے لیے, ان کو دھمکانے کے لیے, ان کو دبانے کے لیے, ان وکلا حضرات کو, جتنے میرے یہ ساتھی یہاں پہ موجود ہیں, سب کے اوپر ابھی ماناز یہ قانوندان بھی ہیں, یہ مطلب وکلا بھی ہیں اور پارلیمنٹیرینز بھی ہیں, پر ان کے اوپر ملٹیپل ایف آئی آرز لگی ہوئی ہیں, فیک ایف آئی آرز لگی ہوئی ہیں, ہمارے دہشت گردی کی ایف آئی آرز لگی ہیں. ہمارے جتنے وکلا حضرات ہیں آئی ایل ایف کے اور باقی بھی, ان کے اوپر بھی وجہ کہ وہ اپنے موکل کے جا کے وہاں پہ ریپریزنٹیشن نہ کر سکیں, بات نہ کر سکیں. اس کو ہم نے بہت مطلب سختی سے اس چیز کو باور کرایا, اور پھر ہم نے بتایا کہ پولیس کا اور جو پولیس گردی اور جو اسٹیٹ ٹیررزم ہو رہا ہے پنجاب میں, اس کے بارے میں ان کو باور کرایا, اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو منفی رول ہے, جو 6 آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے خط لکھا تھا, اور اس پہ انہوں نے لکھا تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا کیا منفی رول ہے. اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سرگودا کے جج صاحب نے جو خط لکھا تھا, اس کے بارے میں ہم نے کہا جی یہ جوڈیشری کو پروٹیکٹ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. بحیثیت چیف جسٹس آپ کی ایک لیگیسی ہونی چاہیے کہ آپ نے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اقدامات اٹھانے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم نے سب کے ساتھ جو ہیں وہ باور کرائیں, اور بڑی طویل میٹنگ تھی, اور میں اپنے جتنے ہمارے ساتھی یہاں پہ ہیں, ہر ایک ساتھی نے اپنا ویو پوائنٹ وہاں پہ دیا. ڈوسیئر جو ہے وہ پورے کا پورا جو پہلے ان کو فراہم کیا گیا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کے انسٹرکشنز کے مطابق, وہ ان کے پاس پہنچے ہوئے ہیں جس طرح میں نے ذکر کیا. اور مزید بھی جو آپ کے ڈسٹرکٹ لیول کورٹس ہیں اس پہ ریفارمز کا, آپ کے سپریم کورٹ میں, آپ کے ہائی کورٹ میں ریفارمز کے پروسیس کے حوالے سے وہ بھی دستاویزات اور ڈیٹیلز ہمارے جو ساتھی یہاں پہ ماناز یہاں پہ ہمارے لائرز ہیں وہ انشاءاللہ تعالی وہ دیں گے. اور چیف جسٹس صاحب نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا کہ جو ڈیلیگیشن تھا پاکستان تحریک انصاف کا, یہ الحمدللہ ہمارے جو ٹاپ کے پاکستان کے لائرز ہیں وہ ان کی ریپریزنٹیشن وہاں پہ ہو رہی تھی, اور بہترین انہوں نے اپنا وہاں پہ ویو پوائنٹ دیا. بہت شکریہ جی. اوور ٹو یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری باتیں تفصیل سے عمر صاحب نے آپ کے سامنے رکھ لی ہیں. آج چیف جسٹس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن پہ مشتمل 7 ممبر ڈیلیگیشن نے ملاقات کی ہے. یہ ملاقات چیف جسٹس صاحب ہی کی ریکویسٹ پہ ہمارے ساتھ ہوئی تھی. پاکستان تحریک انصاف گزشتہ 2-2.5 سال سے ایک وسطیت سے گزر رہی ہے. چیف جسٹس صاحب نے نیشنل جوڈیشل پالیسی کمیٹی کی میٹنگ کے سلسلے میں ہم سے ایک ایجنڈا شیئر کیا تھا, اور 10 پوائنٹس پہ انہوں نے تجاویز مانگی تھی. ہم نے ان کو یہ باور کرایا کہ ہم آپ کو اپنے طرف سے تجاویز دیں گے, لیکن اس وقت ایگزسٹنگ سٹرکچر میں رہتے ہوئے ہم آپ کے سامنے اپنے وہ تجاوزات بھی رکھنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم آپ کے سامنے یہ لے کے آئیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر, خاص کر خان صاحب اور بی بی, ایک ایون عدالتی طور پہ بھی ایک غیر منصفانہ اور امتیازی سلوک سے متاثر ہو رہے ہیں. ہمارے کیسز نہیں لگ رہے ہیں. خان صاحب کا ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ ان کو کہا کہ کبھی آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے, ڈاکٹر کی ایکسس نہیں دی جاتی, کتابیں نہیں پرووائڈ کی جاتی, اس کو ایکسرسائز کی مشین کے نہیں, اور یہاں تک کہ ان کو بچوں سے بات نہیں کروائی جاتی, اس سے بیوی کی ملاقات نہیں کروائی جاتی. تو یہ سب کچھ صرف ہمارے لیے ہے, اور یہ زیادہ تر پنجاب میں یہ فسطیت بڑے عرصہ سے شروع ہے. ہم نے ان کو یہ بھی کہا کہ آپ کی عدالت کے آرڈر کو آج کل کوئی عدالت کا آرڈر سمجھتا ہی نہیں ہے. آپ نے جتنے آرڈر کر لیے, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے منے کا نوٹیفیکیشن تھا,
پی ٹی آئی میں، چاہے وہ ریزرو سیٹوں کا تھا، چاہے وہ سینٹ کے الیکشن کا ہے، وہ سارے ابھی یہ ریکوائرڈ ہے کہ ان کی امپلیمنٹیشن ہو، لیکن کوئی چیز امپلیمنٹ نہیں ہو رہی۔ انفورس ڈس اپیرنسز پہ ہم نے ان کے نوٹس میں گزار کروایا کہ ہمارے ایم این ایز کو کس طریقے سے اور ان کی فیملی ممبرز کو کس طریقے سے مختلف کیسز میں انوالو کرایا گیا اور ان کو انفورس ڈس اپیئر کروایا گیا۔ ہم نے ان کو یہ بھی کہا کہ ایک ساتھی پہ جس طرح عمر ایوب صاحب ہے، اس کے پیچھے خلاف 100 کیسز ہے، ان 100 کیسز میں بیک وقت آپ کئی کورٹوں میں پیش نہیں ہو سکتے۔ ہم نے ان کو سارے مشکلات جو پاکستان تحریک انصاف پہ وہ فیس کر رہی ہیں، وہ سب کچھ ہم نے چیف جسٹس کے سامنے کیا۔ انہوں نے ہمیں یہ باور کرایا اپنی طرف سے کہ میں ایسے اقدامات ضرور کروں گا جس سے یہ سارے کا کوئی نہ کوئی حل ہم نے نکالنا ہے، اور میں میک شیور کروں گا کہ اس جو گزارشات آپ لوگوں نے کی ہے اور جو مسائل بیان کیے اس کے لیے ہم کوئی حل نکالیں۔ جی جی کوشچن جنرل صاحب آپ ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں عمر صاحب۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، بنیادی بات جو ہم نے چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھی وہ یہ تھی کہ اس وقت ملک میں عملاً آئین اور قانون جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں۔ کتاب میں تو لکھے ہوئے ہیں، کتاب ہے آئین پاکستان، مختلف قوانین ہیں، لیکن ایک سیکشن 144 144 لگا دیتا ہے ڈپٹی کمشنر، تو آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں، آرٹیکل 15 کہتا ہے کہ آپ سڑک پہ چل سکتے ہیں، آرٹیکل 17 کہتا ہے کہ آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں، یہ آپ کا بنیادی حق ہے، آرٹیکل 19 کہتا ہے آپ آواز بلند کر سکتے ہیں، ان تمام حقوق کو جرم بنا دیا جاتا ہے۔ تو اس وقت یہ صورتحال ہے کہ عدل یہ سب کچھ ہونے دیتی ہے تو وہ اس میں شریک بن جاتی ہے۔ تو ہم نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا کہ ملک میں اس وقت عملاً آئین اور قانون نہیں ہیں، اور یہ عدلیہ پہ اب ذمہ داری آتی ہے کہ وہ ایسے احکامات جاری کرے کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو۔ یہ نہ ہو کہ ایک شخص جو بات کرتا ہے اس کے اوپر 100 مقدمے بن جائیں ملک کے ہر گوشے میں، کہ وہ تمام عمر ایک عدالت سے دوسری عدالت بھاگے، کہیں سے اس کو ریلیف ملے، بیل مل جائے تو 4 اور مقدموں میں اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ اس وقت پورے نظام عدل کو ایک اعلیٰ جرم بنا دیا گیا ہے۔ جب تک ہم اس کا تدارک نہیں کرتے، اور یہ سپریم کورٹ ہی نے کرنا ہے، سپریم کورٹ کو وہ فیصلے کرنے ہوں گے جہاں لوگوں کو گرفتاری سے بچایا جائے، بار بار کی گرفتاری سے بچایا جائے، جہاں ایک شخص پہ اگر 100 مقدمے بن رہے ہیں تو عدالت دیکھے اور پوچھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا اس شخص کو ایک نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کے سیاسی خیالات کی وجہ سے، اس کی سیاسی پوزیشن کی وجہ سے۔ تو اس وقت ہمارے سامنے یہ ایک سر عام نظام عدل کو استعمال کیا جا رہا ہے ایک اعلی کار کے طور سے۔ اگر عدلیہ اس میں مداخلت نہیں کرتی تو پھر پاکستان کی عوام بالکل اپنے ہاتھ میں لینے پہ مجبور ہیں تمام معاملات کو۔ اسی لیے ہم پھر سیاسی جدوجہد کی جانب بڑھتے ہیں۔ سیاسی جدوجہد ہمیں واحد راستہ نظر آتی ہے، کیونکہ عدالتوں سے ہمیں اب تک وہ ریلیف نہیں ملی جو ہم سمجھتے ہیں ہمیں ملنی چاہیے۔ عمران خان کو وہ ریلیف نہیں ملی۔ ہم یہ واشگاف الفاظ میں بات کر کے آئے ہیں کہ آپ پہ لازم ہے کہ آپ آئین اور قانون کو عملاً اس ملک میں نافذ کریں۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر پاکستان کس طرف جاتا ہے؟ عمر ایوب صاحب نے بتایا آپ کو معیشت کی کیا صورتحال ہے، ہمارے سامنے ہے کہ لوگوں پہ ظلم کیسے ٹوٹ رہے ہیں۔ ایک شخص غائب ہو جاتا ہے، اغواکاری کی بنیاد پہ قانون سازی بھی ہو رہی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم جس طریقے سے ہوئی، یہ بھی ہم نے کہا کہ ہمیں 26ویں آئینی ترمیم کے متن پہ بھی اعتراض ہے، اور جس طریقے سے یہ کی گئی، جس طرح لوگوں کو، پارلیمنٹیرینز کو اغوا کیا گیا، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ تو یہ پورا ماحول ایسا ہے جو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور چیف جسٹس صاحب سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ہم آج بڑے واضح الفاظ میں یہ بات ان کے سامنے رکھ کر آئے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کیا عمل ہوتا ہے، کس طرح اس صورتحال کو بہتر بنایا جاتا ہے۔ ایک منٹ جی تھوڑا سا دیکھیں، ہم نے یہ بھی باور کروایا ہے چیف جسٹس صاحب کو کہ عدلیہ کا آپ پہلے اپنا گھر ذرا ٹھیک کریں۔ ایک جگ ہسائی بنی ہوئی ہے قوم ساری، جس ملک میں خود منصف جو ہے وہ انصاف کے طلبگار ہوں، تو پھر آپ نظام عدل اور پھر کس چیز کے آپ پیٹر فیملیس ہیں؟ پیٹر فیملیس فادر آف دی جوڈیشری ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر جو 5 ججز سپریم کورٹ کے بھی ایک چیز بار بار لکھ رہے ہیں کہ پہلے 26ویں ترمیم کا جو ہے فیصلہ کیجئے گا، اس وقت تک آپ کورٹ پیکنگ نہ کریں۔ یہ کورٹ پیکنگ کا ہم نے لفظ استعمال کیا کہ یہ جو ہے کورٹ پیکنگ ہو رہی ہے، اور اس کی اگلی نسلیں ہماری جو ہے
وہ भुगतेंगी इसका नतीजा। सो इसलिए हमने कहा पहले अपने घर को खुदारा ठीक कीजिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 जजेस ने जो लिखा है उनको ख़त और पटिशन तक करने पर खुद इंसाफ लेने के लिए वो साइल बने हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसको भी तवज्जो से देखिएगा। और आपके भाई जो आपको बार बार वो बावर करवा रहे हैं, सीनियर तरीन जज साहिबान जो सुप्रीम कोर्ट के कह रहे हैं कि इन मामलात पर देखिए, तो पहले आप अपना घर खुदारा ठीक कीजिएगा। पाकिस्तान के अवाम मुंतज़िर हैं इंसाफ के, और इंसाफ के बिना कोई शायद कुफ्र की रियासत तो चल सकती है लेकिन जुल्म और नाइंसाफ़ी की रियासतें नहीं चला करती हैं। सो इसलिए खुदारा अपने घर को ठीक कीजिएगा।